بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستانی سیاست میں صدارتی نظام کا شگوفہ شوشہ جو چھوڑا گیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اس کا ایک رولر کوسٹر کا سفر ہے، اور یہ جو رولر کوسٹر کا سفر ہے جہاں پہ آپ ہچکولوں کے ساتھ اور جھٹکوں کے ساتھ اور کھبے سجے لیفٹ رائٹ آپ کی جو سیاسی سفر نامہ ہے، 70 سال سے پاکستان جو ہے ایک تکلیف دہ سیاسی لحاظ سے صورتحال سے دو چار رہا ہے۔ 70 سال میں اس لیے کہتا ہوں کہ 1951 سے یہ شروع ہوا، 1951 سے، اور ہر 2-3-4 سال بعد نظام کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے، نظام کو انڈرمائن کیا جاتا ہے۔ کل میں سن رہا تھا گورنر کے پی شاہ فرمان کا، جو سلیم صافی صاحب کے ساتھ موجود ہے، پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں، اور شاید اسی پہ دوبارہ ان کا جرگے میں دوبارہ ان کو بلایا گیا ہے کہ تاکہ اس کے اوپر وہ اپنا جو صورتحال ہے شاید وہ کوئی وضاحت کریں۔ تو انہوں نے جب عجیب و غریب آرگومنٹ دیا، آرگو دے رہے ہیں کہ جی قرارداد مقاصد جو ہے جس میں بتایا گیا کہ جی جو مطلق العنانیت ہے وہ اللہ کی ذات مبارکہ ہوگی، اور اس مطلق العنانیت کے نیچے جو ہے جو شورائی نظام ہوگا، جو نائبین ہوں گے، وہ پارلیمنٹ ہوگی، اور اس پارلیمنٹ نے ہی جو قوانین بنانے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق بنانے ہیں۔ یہ ہمارے جو لوگ دین بیدار ہیں، جن نظریاتی طور پہ پاکستان کو کبھی انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کو یہ چیز چپتی بھی بہت ہے۔ وہ یہ بات بتانا بھول گئی کہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے وہ کسی صدر نے پاس کی تھی، وہ بانیان پاکستان کی وہ اسمبلی جو 1945-46 میں الیکٹ ہوئی تھی، اور ان کے اس الیکٹ ہونے کے بعد بتایا گیا تھا کہ چونکہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ اپنے مسلم میجورٹی ایریاز میں، ان کے ایم این اے ایم پی اے سارے اس وقت ایم ایل اے کہہ لیں، وہ سارے الیکٹ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ان علاقوں پہ ایک علیحدہ مملکت تشکیل دی ہے۔ پھر بانیان پاکستان نے پہلے بھی 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں کون سا نظام اپنے لیے منتخب کیا، وہ تھا پارلیمانی نظام۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور یہ پارلیمانی نظام کو ستیہ ناش کیا پاکستان کا جو سب سے پہلا، جیسے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے جو 3 کردار تھے، ملک غلام محمد، جنرل ایوب خان، جنرل اسکندر مرزا، اور پھر سپریم کورٹ کی مدد کے ساتھ جسٹس منیر سے انہوں نے اس کو ابدی نیند سلانے کی جو کوشش شروع کی تھی 1958 میں۔ ایوب خان نے 1956 کا آئین معطل کر کے صدارتی نظام لا کے گلا گھونٹ دیا گیا۔ کئی دفعہ ہم یہ آزما چکے ہیں۔ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، اس میں بڑی تفصیل سے اپنے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں، اس کے ہر تجزیاتی طور پہ دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی نظریہ چیز ہماری نئے نہیں ہے۔ ہر 3-4 سال 5 سال بعد یہ آتی ہے، 10 سال بعد آتی ہے، اور مملکت کی چول ہلا کے چلی جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ میں مروڑ کس میں کیسے آتے ہیں۔ بتایا کہ جب ایک بندہ یہاں پہ 4 سٹار لگتے ہیں تو اس دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ مطلق العنان جو ہیں آل مائٹی اللہ میاں کی ذات نہیں ہے، وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے، اس میں تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جب وہ بنتا ہے تو اس کے جو ادارے ایجنسیز ہیں، ان کے سربراہان ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ حضور جو اس ملک میں جو آل مائٹی آل پاورفل جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں برطانیہ میں جو پارلیمنٹ ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ بالوں کے بغیر والے بندے جن کے سر کے بال نہیں ہیں، گنجے ہیں، ان کو بالوں والا کہا جائے، مردوں کو عورت کہا جائے، پارلیمنٹ بل پاس کر دے کہ عورت کو مرد کہا جائے، تو یہ قانون بن جاتا ہے، اتنی اس کی طاقت ہے۔ ہم نے چونکہ قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنانے ہیں، لیکن جو پارلیمنٹ بنائے گی اس کی طاقت یہ ہے۔ تو ہمارے صفر سالار کو بتایا جاتا ہے جب وہ 4 سال لگتے ہیں، بتایا جاتا ہے یہ پارلیمنٹ تو آپ کے رحم و کرم پہ ہے، ان کی تو آدھوں کی فائلیں ہمارے پاس پڑی ہیں، آدھوں کا جو روزگار ہے وہ ہمارے دم قدم سے چل رہا ہے، کاروباری طبقہ ہے تو وہ ہمارے رحم و کرم پہ ہے، بیوروکریسی ہے تو بتائیں جناب، جس بیوروکریٹ پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، اسٹیٹ بینک پہ ہاتھ رکھیں گے، ایس سی سی پی پہ ہاتھ رکھیں گے، ایف آئی اے پہ ہاتھ رکھیں گے، سر کے بل چل کے خوش ہو کے آپ کی قدموں میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ پھر عظیم عدلیہ، اس کے تو کیا کہنے، وہ جو فرعون نے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ تمہارے اللہ اور میرے اللہ میں کیا فرق ہے،
کیا چیز ہے وہ کر سکتا میں نہیں کر سکتا ہوں، بتاؤ، مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر وہ قرآن کے اندر اس کا پورا ذکر آیا ہے۔ تو ایگزیکٹلی ان کے ذہن کے اندر انسان کی جبلت ہوتی ہے، جب وہ آتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ سال اس رحم و کرم پہ ہیں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا تو پھر مجھے ہی چلانا ہے۔ اور پھر ان کو چونکہ تربیت نہیں ہوتی کہ سیاسی نظام کیا ہوتا ہے، پی ایم اے اکیڈمی یہ نہیں بتاتی کہ سیاسی نظام کیا ہوتا ہے، وہ ایک خاص چیز کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، اسی کے مطابق ان کو وار کورسز کرائے جاتے ہیں، اسی کے مطابق ان کی تعلیم ہوتی ہے، چاہے وہ قانون کی تعلیم ہو، چاہے وہ ساری وار ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہ عسکری تربیت ہوتی ہے۔ اب اس تربیت کے ساتھ وہ جب لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں تو سیاست سے ان کو اتنا ہی عمل دخل ہے جو انہوں نے غیر ضروری طور پہ، غیر آئینی طور پہ کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ پچھلے 30 40 50 سال سے آئی ایس آئی کے تھرو، ایم آئی کے تھرو، سیاستدانوں کے رابطے، پھر اور اداروں کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس سے اسی سیاست کو سمجھتا ہے کہ ہم نے چلانا ہے۔ ایوب خان نے لیا، پاکستان توڑ کے دے دیا، کہ ذکر کر چکا، جنرل ضیاء الحق صاحب نے لیا، یحییٰ خان نے لیا، مشرف صاحب نے لیا، آپ کے سامنے پاکستان کی حالت ہے۔ ایک ایک چیز گنوائی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اپنی جو پاکستان کی جو تاریخ کے جو سانحہ ہائے جات ہیں وہ انہی ادوار میں ہوئے جو 30 35 سال کے تھے، جو فوجی دور گزرے۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کتنا ایک عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور کتنا فوجی عمل دخل ہے، ہمارے ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن میرا موضوع یہ ہے کہ وہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے تجزیہ کرنے کی، اندازہ کرنے کی، جو سیاسی استطاعت اور جو استعداد ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اپنے ویم سے کام کرتے ہیں، وہ ایک پرسپشن میں کام کرتے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے پاکستان میں، ہر بندہ دوسرے کو کرپٹ کہہ رہا ہے، ہر بندہ دوسرے کو ڈاکو کہہ رہا ہے، ہر بندہ دوسرے کو کوئی اعتبار نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے ان کا سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں ہوتا کہ ان سے کام نہیں چلتا۔ وہ پان والا بھی یہی کہتا ہے، اسے پاس پان لینے جائے تو کہتا ہے جی یہ سیاستدانوں کو ملک نہیں چلنا۔ ایگزیکٹلی یہی ہمارے جرنیلوں کی سوچ ہوتی ہے، زیادہ بہتر انٹلیکٹ کے ساتھ، زیادہ بہتر سمجھداری کے ساتھ ان سے نہیں چلنا۔ اور آئین جو ہے اس کو انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور وہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ آئین پہ حلف اٹھا لو، لیکن اس کی قدر و منزلت جو ہوتی ہے، بے توقعی جو ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہو چکی ہے، اس کی ایک اپنی داستان ہے۔ اب جب یہ پتہ چلتا ہے جی کہ سارے ان کے رحم و کرم پہ ہیں تو ان کا عمل دخل بڑھ جاتا ہے۔ انگریزی کا مقول ہے کہ یو سمپلی ول ناٹ نو وین دا انف از گوئنگ ٹو بی انف۔ یہ جو کافی ہے، مجھے یہ کافی ہے، یہ کافی کب ہوتا ہے اس کا نہیں پتہ چلتا انسان کو۔ اور طاقت کے اندر تو سب بالکل طے نہیں ہوتا، پیسے میں بھی نہیں ہوتا کہ میرے اتنا چاہیے، لیکن طاقت میں تو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کتنا چاہیے۔ ان کو یہ کمپلیکس رہتا ہے کہ تھوڑا بہت، حالانکہ عمران خان صاحب سے زیادہ طاقت گزار شاید وزیر اعظم کو نہ ملتا، لیکن ان کو نہیں صبر آئی۔ کوئی نہ کوئی تو خرابی ہوئی ہے نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، دھیگا مشتی ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف چالیں جو ہیں وہ ترتیب جا رہی ہیں، آزمائی جا رہی ہیں، بغیر لڑائی کے بھی سرنڈر کرانے کی کوشش ہو رہی ہے دونوں طرف سے، اور لڑائی کرنے کے بعد بھی سرنڈر کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مفاہمت کے لیے کیا شرائط ہوں گی، اور اگر لڑائی لڑی ہے تو اس کے لیے کیا صورتحال ہوگی، یہ سارا چل رہا ہے۔ تو یہ کیا صورت ہے کہ عمران خان صاحب ساتھ کیوں پیدا ہو؟ میں تو پہلے دن سے کہتا یہ ایک پیج پہ نہیں آ سکتے کہ ان کی 70 سال سے ان کی ایک سرشت بن چکے ہیں، یہ دو کام نہیں ہونے دیں گے۔ ایک یہ جو ایوب خان کے جرائم پہ مقدمہ نہیں چلنے دیں گے، یہ یحییٰ خان کے جرائم پہ مقدمہ نہیں چلنے دیں گے، یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کو کورٹ میں نہیں لائیں گے، یہ مشرف صاحب کے مجرمانہ فعل جس سے ریاست پاکستان، جس کو خود شاہد عزیز، جنرل شاہد عزیز اس کا قریبی ساتھی، یہ خامشی کب تک کتاب میں اس کے جرائم جو گنائے ہیں وہ دل لکھ لیں، یہ سارے موجود ہیں۔ لیکن یہ اور مشرف کو تو یہاں کی عدالتیں پھانسی دے چکی ہیں، یہ اس کو کبھی نہیں مقدمہ چلنے دیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو ان سے دلچسپی، ان کو اپنے مستقبل سے ہمدردی ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے کسی طریقے سے مشکل میں ناپاس ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جب کہ آپ جو ہے آپ نے ایک حکومت کے اندر آپ نے سب کچھ لینے کے باوجود آپ کو نہیں پتہ چلا کیا لینا ہے، تو اب آپ پتہ چلا کہ جی اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ اور میں نے کہا کہ آج پاکستان کے اگلے 8-9 مہینے جتنے ہیں وہ 29 نومبر 2022 کے مطابق ترتیب پانے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا ہے تو اسی شیڈو میں چلنا ہے، کیونکہ اس دن ایکسٹینشن ہونی ہے ہمارے آرمی چیف کی، یا ہمارے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جی اب جو کچھ ہوگا اس کے ہی مطابق ہوگا۔ چنانچہ عمران صاحب سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، مفاہمت بھی ہو سکتی ہے،
زیادہ امکان یہ ہے کہ 2 مہینے میں عمران خان صاحب کا رفو چکر کیا جائے، ان کا مکو ٹھپا جائے، ان کی چھٹی کرائی جائے۔ میں نے پہلے اس کو اسے دے چکا ہوں کہ ان کے سامنے کیا کیا نظریات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ نگران وزیر اعظم بنا کے اس کو عدالتوں کے ذریعے شاید آگے ٹپا جائے۔ اس کے باوجود جب اس طرح کے جرنیلی کام ہوتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر جو آنے والے خطرات ہیں اس کا چونکہ حل نہیں ہوتا، تو اس سے تھوڑی سی ان کو اس معاملے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، یکسوئی نہیں ہوتی۔ چاہے وہ مارشل لا لگا رہے ہوتے ہیں، یکسوئی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے مارشل لا کا آج کل نہیں سوچا ہوگا، ضرور سوچا ہوگا کسی نہ کسی پیرائے پہ۔ مارشل لا کے بارے میں میں نے ایک دفعہ بڑا دلچسپ جنرل ضیاء الحق صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ آپ جب سوچا تھا تو کسی سے شیئر کیا تھا؟ یہ میں کسی دن سارا رقم کروں گا۔ کس کا شیئر کیا تھا؟ آپ جب مارشل لا لگانے جا رہے تھے تو آپ کی کیفیت کیا تھی اور آپ کا کیا خیال تھا کہ اس کے بعد جو نظام ہوگا اس کا آپ نے کیا طے کیا تھا وہ ایسے چلے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو کتنی ایک شیورٹی تھی؟ یہ 2-3 باتیں تھیں، میں کبھی بتاؤں گا۔ تو مجھے بڑے دلچسپ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس وقت کے جنہوں نے مارشل لا لگا چکے تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے جواب دیے تھے بڑے خاص اچھے ماحول میں بیٹھ کے، بڑے ہنسی مذاق میں، اور سارا بتایا۔ تو یہ لگانے سے پہلے جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ نہیں کہ سوچا نہیں جا رہا ہوگا، سوچا گیا ہوگا، لیکن اما بعد اس کی بات کی جو صورتحال ہے کہ کیا ہوگا پاکستان کے اندر۔ اب آج خبر یہ آئی ہے پاکستان کو IMF جیسے ہی کل پرسوں کو دے گا تو 5 ارب جو ہے چین سے، روس سے، قازقستان سے مل جائیں گے قرضہ، 5 ارب ڈالر کا۔ اب یہ جو 8-9 ارب ڈالر کا قرضہ، میں نے کل یا پرسوں اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ اس سے انہوں نے اپنا سیاست بھی پلان کرنی ہے، ہمارے پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی قوتیں ہیں چاہے وہ عسکری قوتیں ہیں، کہ اس کے مطابق کرنی ہے۔ اب اس میں جو سب سے چیز ہے آسان، اور وہ یہ ہے جی کہ اور اسی کو تروڑ موڑ کے، کیونکہ آئین 12 ریفرینڈم کا اجازت دیتا ہے، اور ریفرینڈم جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی یہ ہے کہ ریفرینڈم کے بعد اسمبلی سے اس کو ویٹ کرانا پڑتا ہے، یہ وہ کئی اس کی چیزیں ہیں، اور ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو ایسی کلین چٹ نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ کوئی ادھر سے وہ کہتا ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا گارا بھانت متی نے کبا جوڑا، اسی طریقے سے کوئی ایسا ہوگا کہ کہیں سے آئین سے مدد لے لی جائے گی، کہیں سے بندوق سے مدد لے لی جائے گی، اور یہ صدارتی نظام میں عمران خان صاحب کی جو بخشش ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کا جو شرط ہوگی اس میں یہ ہوگی کہ وہ صدارتی نظام میں ان کی سپورٹ کرے، ان کی دیانتداری عیاں ہو جائے گی، اور ساتھ اس کو یہ چکمہ دیا جائے گا کہ صدارتی نظام میں چونکہ پاکستان کے اندر عام پاپولر ووٹس میں نواز شریف آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، تو جب آپ پورے پاکستان سے پاپولر ووٹس لیں گے آپ اس کو ہرا دیں گے، اور ریڈ فرنچائز کے اوپر آپ صدارتی نظام جو ہے نافذ کر دیں گے۔ اس کے اندر اور بھی کئی صورتحال ہیں کہ چونکہ اسمبلی نے 56% ہمارے مالیاتی بل کا جو ہے وہ صوبوں کو بانٹا ہوا ہے، جو ہمارا جو 2008 کی آئینی ترمیم کے تحت جو ہمارا مالیاتی جو ہے جو حساب کتاب، اور جب 56 دے دیں اور پھر سود کے اوپر سے پیسے دے دیں تو فوج کے لیے ظاہر ہے بہرحال پیسے نہیں بات رہے، پچھلے 4-5 سال سے بڑی مشکل سے کھینچ تان کے صوبوں کا حق مار کے فوج کو دیا جاتا ہے آئین کے برخلاف۔ تو یہ ساری تبدیلیاں تبھی ممکن ہے کہ پہلے صدارتی نظام، پھر اس کے اولے میں، اس کے پروڈکشن میں آپ وہ ساری منمانیاں کریں جو کہ ایوب خان کر چکا تھا، جو کہ یحییٰ خان نے کی، جو کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کی، جو کہ جنرل مشرف صاحب نے کی۔ اب یہ سارا بات ہے کہ اس کے بعد پاکستان کس حالت میں تھا۔ آج انڈیا کو ہمارے دونوں کا سفر دیکھ لیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے، اس سے آپ دیکھ لیں کہ یہاں ایک نظام، ایک سیاسی یکسوئی، ایک سیاسی استحکام نے اس ملک کو جو ہم سے کئی 10 گنا بہت پیچھے تھا ہر لحاظ سے، اور وہ ہمیں دیکھتے تھے جیسے کوئی آسمانی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان آتے تھے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی تھی خوشحال لوگوں کو دیکھ کے، کئی چیزیں مشہور ہو گئی تھی اس طرح کی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس میں صدارتی نظام کے بارے میں میں یہ کہتا چلوں، میں نے اس کو ڈسکس اس لیے پہلے اس طرح نہیں کیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ دیکھیں کہ یہ اس کو آگے لے کے چلتے نہیں، چونکہ مارشل لا کی آپشن سامنے نہیں ہے، مجھے لگتا ہی ہے کہ صدارتی نظام کی آپشن کو لے کے اب یہ ایک دفعہ ضرور اس پہ ایک سنجیدہ ایفرٹ ہوگی۔ ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب کو کس طریقے سے وہ استعمال کر کے پھینکتے ہیں، یہ باتیں جو ہیں
یہ بڑی ضمنی ہے. ابھی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہماری عسکری قیادت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ان کا صدارتی نظام کا دور لگ جائے. وما علینا الا البلاغ.